بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had finished the 72 and 73 we just started, but the time was over. So we will take this ayat as a quick revision and then 73. یہ دونوں تمام آیتیں ہیں، بیچ میں صرف ایک آیت کی نشانی ہے، ورنہ مضمون دونوں مل کے. تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ دیکھیں گے کہ کنٹینٹ انالیسس، ہم آیت شروع کرنے سے پہلے اس کو واضح طور پہ کنٹینٹ انالیسس نہیں کرتے، لیکن سارے اس میں پرفیکٹ ہو گئے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے کتنا ٹکڑا پرمعنی ہے، مکمل ایک جملہ ہے، اور اس کے بعد وہ ٹکڑوں کو مزید معنی کے لحاظ سے پلس کرتے جاتے ہیں. I think everyone is expert in it. تو اس میں ہم یہ کر چکے تھے. Who wants to take the quick revision? Come on. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کروں چلیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت نے اپنے اہل کتاب میں سے. واو حرف ربط ہے، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، یہ اس میں فعل اور فاعل ہے. طائفۃ اس کا فاعل ہے، اور ایک جماعت فاعل ہے. یہ من اہل الکتاب یہ اس کی وضاحت ہے. اہل کتاب ہم اس کو جار مجرور متعلق قالت بھی کہہ سکتے. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا. آمنو یہ امریہ جملہ ہے، انشائیہ امریہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. ہاں، آمنا اس کا روٹ ورب ہے. گڈ، کمان. بالذی یہ جار مجرور متعلق ہے آمنو. اس کو ہم موصول بھی بول سکتے. انزل علی الذین آمنوا، انزل یہ مجھول ہے، اس کا نائب فاعل علی الذین آمنوا میں آمنو ہے نائب فاعل. جار علی الذین جار مجرور متعلق نزل. آمنو پھر یہ اس میں آمنو فعل اور فاعل ہے اس میں. وجہ نہاری یہ فریز ہے وجہ نہاری، اور اس کی مرکب اضافی ہے دن کے شروع میں. مفعول فیہ ہے یہ. گڈ. وَکْفُرُوا آخِرُہُ، اس میں عطف ہے. وَکْفُرُوا آخِرُہُ یہ معطوف کرا آمنو پہ. آخر ہاں رات کے اندھیرے میں، آخری حصے میں، دن کے آخری حصے میں. مفعول آخرہ یہ مفعول فیہ ہے اس کا. آمنو پہ معطوف کرا آخرہ مفعول فیہ. لعلہم یرجعون
پھر یہ انا کی سسٹر لال انا کی طرح ہے یہ لال لہم، اس میں انا کا جملہ ہوگا یہ کی لال لہم ہم اس کا انا کی طرح ہے لال وہ ہو گیا بھائی. ہم کیا ہے؟ ہم یہ اس کا مفعول ہے، مفعول بھی یہاں تک بہترین کرتے ہے، مگر تم کو آخر میں وہ بولتے نا گھڑا بھر دودھ میں مینگ نہیں ڈالنا. اچھا لال لہم، پھر یہ انا کی طرح ہے یہ ہم اس آمنو کی طرف ہے اس کا ہم. لا اللہ سے ہم کا کیا لال سے ہم کا کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اچھا گئے یہاں تک تو آخر ہوتا ہے. لال لہم یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. ارے استغفر اللہ. نہیں، لال لہم یہ مفعول ہم مفعول بھی ہے یہ ہم. یہاں تک اتنا اچھا کرے تم کہ بہت خوشی سے تمہاری بے انتہا تعریف کرنے والا تھا. مریا کہ تمہاری گاڑی باقی رکھیے. لال لہم یہ کانا کی طرح ہے، یہ کانا میں آ گئے. ان لال لہم ہم جا رہا امنو کی طرف جو ایمان لائے ہم پر. ہاں میں نے ہاتھ اٹھائے تھے. کیا ہے ہم کا تعلق لا اللہ سے؟ یہ لا جو ہے یہ انا کا انا کی سسٹر ہے اور ہم اس کا اسم ہے. یہ بولنا چاہیے تھا بجائے اس کے. اس میں کیا کیا اس میں مفعول بھی لا دے. کچھ بھی نہیں کا جملہ ہے تو ہم اس کا اسم ہے اور یرجعون یہ مضارع ہے یا فعل اور فاعل ہے؟ اس میں ہے کیا پہلے یہ بولے. یہ اچھا اس کی خبر ہے، یہ بس خبر ہے. خبر کو کھولیں گے تو پھر فعل فاعل ہے اور یہ جملہ پورا کیا ہے؟ انشائیہ جملہ ہے. انشائیہ. اور جس میں جو ہے خواہش کا انشائیہ خواہش تمنائی جسے کہتے ہیں. چلیے اس کی بہت اچھا کیا تم نے. ویری گڈ. آخر میں تھوڑا سا رک گئے لیکن بہت اچھا. وہ ایک جگہ گڑبڑ کرے ورنہ بہت اچھا. چلیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کون سمجھا سکتے ہیں مجھے؟ یہ نہیں ہو گیا آپ کا ہو گیا. دوسرا کوئی بیک گراؤنڈ سمجھا مجھے اس کا؟ اب میوٹ کر لو. چلو کمین بیک گراؤنڈ. میں سمجھاؤں؟ السلام علیکم. نہیں یہ ہمیں نہ تو کریں وہ ہمارے فاطمہ تو کریں گی لیکن اور کوئی جو کوئی اور لوگوں میں سے جو کم پڑھتے ہیں. میں پھر بتاتی ہوں تھوڑا سا. سر السلام علیکم. وہ نہیں ہے صدف. جی سر بتائیے. جی اس میں تھا یہ کہ جو اہل کتاب میں سے جو جماعتیں اکٹھی تھیں، وقالت طائفات جو ہے یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں اہل کتاب جو تھیں ان سب میں سے ایک جماعت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کہ ان کے اگینسٹ کیا کہنا چاہیے کہ ایک پلان بنا رہے تھے اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو یہ بات بتا رہے تھے کہ تم ان کے درمیان میں جاؤ، یعنی کہ مسلمانوں کے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان تم ایمان لاؤ جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا. تو اس میں یہاں بات ہو رہی ہے اس مسلمانوں کی، ایمان والوں کی. انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان جاؤ اور ان پر ایمان لاؤ، جو کچھ ان پہ نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. کب تک؟ وجہ نہارے، دن کے اول حصے میں، وَأَکْفَرُوا اور
اس کے اور انکار کر دو آخر، اور یا منکر ہو جاؤ آخرو اس کے آخر میں. اب یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اس کے ان کے کام کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے اور دن کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے. ہم کے آخر میں کیسا ہوتا؟ سر کہ اب جب ایک چیز پہ ایمان لے آؤ اور پھر جب اپنے مطلب ان کا تو سر وہ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا تھا نا کہ ان کے درمیان سے باتیں معلوم کر لو، تو جب معلوم کر لو تو پھر انکار کر دو، یعنی کہ منکر ہو جاؤ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بہت گھمادر ہے. بالکل سمپل معنی نکل رہے ہیں آمنو وجہن نہاری. ٹھیک ہے، دن کے جی سر کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو اس لیے میں مطلب اس پہ تو مجھے یہی لگا کہ اس پہ ہم دو باتیں کر سکتے ہیں. اچھا نہیں کر سکتے. جی یہ ہو کی ضمیر کے در جا رہی ہے صرف اور صرف نہار النہار ہے نا، اس کے اور اس کے آخر میں آخر ہو آخر النہاری. صحیح جی، اس دن کے آخر میں منکر ہو جاؤ. لعلہم شاید کہ وہ یرجعون پھر جائیں، یعنی کہ وہ اس سے پھر جائیں، پلٹ جائیں. ویری گڈ. یہاں پر بہت سی باتیں میں اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو اسلام دشمنی کے کئی طریقے اور مفسرین نے بہت طویل اس پہ باتیں کی ہیں. ایک یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں مکی اس میں یہ دیکھ چکے تھے کہ ایک بار کوئی ایمان لاتا تو چاہے کتنی ہی اس کو تکالیف پہنچے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی لوگ تھے، ان کو جسمانی تکلیفیں اور ہر قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی، لیکن وہ دین سے پھرتے نہیں تھے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ دین پہ کوئی اگر ایک بار ایمان لا لے تو اتنی آسانی سے دین سے پھرتا نہیں. اور پھر یہ تیسرا فرقہ مدنی زندگی میں آیا تھا، وہ منافقین تھا. تو یہ منافقت ان کو سکھا رہے تھے کہ ایک ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تم کو اہل کتاب مانتے ہیں اور خود کو امی سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور اہل کتاب کو علم والے سمجھتے تھے. تو ایک گروپ اہل کتاب میں سے اگر ان کو جوائن کر لے اور کچھ دن تک ان کی طرح عبادتیں کرتا رہے، ان کے قبلے کی طرف رخ کرے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ ایمان لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد نہار تو یہاں پر صرف ایک ہی دن کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ عرصے کے لیے بھی آتا ہے. اپنے ایمان کا اظہار کرو. اور جب اہل کتاب میں سے کوئی پھر جائیں تو اہل کتاب ہی ان کے ٹارگٹ تھے دوسروں سے زیادہ، لیکن بعض مفسرین نے دوسروں کو بھی لیا ہے، لیکن جو ایمان لائے تھے ان کی چالوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، بلکہ جو اہل کتاب چاہے وہ نصرانی ہو یا یہودی ہوں ان کو واپس لانا چاہتے تھے کہ وہ دین میں داخل نہ ہوں. یہ بہت کم ایسے تھے جو ایک بار پورے خلوص کے ساتھ دین قبول کر لینے کے بعد اس کو چھوڑ کے ان کے دین میں شامل ہونے والے نہیں تھے، ان کا ٹارگٹ بھی نہیں تھا وہ. تو ایک ترکیب انہوں نے یہاں پر یہ نکالی تھی کہ ایک جماعت کو تیار کیا تھا جو اہل کتاب میں سے تھی، جو منافقت ان کو سکھائی تھی کہ ایک کچھ عرصے تک یا ایک دن میں ان پہ ایمان لاؤ اور پھر شام تک انکار کر دو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہے، علم رکھنے والے ہیں اور انہوں نے اس دین میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی اسی لیے وہ پھر گئے دین سے. وہ بھی ان کی کاپی کریں گے اور پھر جائیں گے. لعلہم یرجعون، یہ انشائیہ جملہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہم اس دین کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بہت اچھا کہ آپ نے. اب یہ جو ٹکڑا ہے اس میں ہم نے کیا تھا
یہ اس میں آگے والی آیت کو ہم کو سمجھنا ہے. اس سے یہاں تک ایک ٹکڑا ہم لیے تھے قالت طائفتن، پھر اس کا من اہل الکتابی اس کی وضاحت کے لیے تھا، یہ دوسرا ٹکڑا تھا. اور اس کے بعد یہاں سے یہ جو ٹکڑا ہے یہ پورا جو ہے مقولہ ہے، یہاں تک مقولہ ہے. یہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت، پورے ایسے نہیں تھے، عالموں کی ایک جماعت تھی جو یہ پورا یہاں سے یہاں تک مقولہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم 73 کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر انالیسس، کنٹینٹ انالیسس سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کو ہم پڑھ لیے تھے اور صدف نے کیا تھا، لیکن یہاں پر بڑا کنفیوژن ہے. کسی نے غور کیا کہ اس کی کنٹینٹ انالیسس کیسے ہوگی. السلام علیکم سر. یس، کیا ہے تمہارے پاس؟ نہیں، گڑبڑ کیا مائک کھلا ہے کیا؟ نہیں، جی پورے سر، بند ہے. سر اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے، چلیے. جی ہوں سر، اس میں ہم لوگوں نے جو کیا تھا، جو اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں گے، بلا تؤمنو تک ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا کہ ہم صرف اتنا کریں گے، اور یہ پیچھے سے کنیکٹڈ چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اور جو یہ یہودی ہیں اور یا جو گروہ ہے اہل کتاب میں سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ولا تؤمنو، اور نہ تم ایمان لاؤ، یا سوائے لمن، اس پر جو تبیہ وہ پیروی کرے. تبیہ میں جو ہے تا با اور عین جو ہے پیروی کرنے کا اس کا مطلب ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دینکم. جو تبیہ پیروی کرے دینکم، تمہارے دین کی. مطلب وہ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جو کہ جن کو جو ایک پلان بنا رہے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا، کہ دیکھو تم ایمان مت لانا سوائے اس چیز کے جو کہ تمہارا اپنا، جس کو اس کی پیروی کرنا جو تمہارے دین کو مطلب فالو کرتا ہے، یا اپنے ہی دین کی پیروی کرنا صرف، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان نہ لانا. کل آگے جو ہے سر، یہاں یہ پر پورا یہاں بھی پہ نہیں ہوا، ابھی یہ پورا نہیں ہونا. ولا جی سر، تؤمنو میں کیا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے ایمان. یہ ایمان لانا ہے امر. یہ ایمان لانا دین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ ایمان لانا ہے نا. اس پہ ایمان نہیں لاؤ، بلکہ اللہ حرف استثناء سے آیا لمن تبیہ دینکم. اگر ایمان لانا ہی ہے تو اسی پہ ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ جو ہم پچھلی آیت میں، اس میں تھوڑا سا کنٹینٹ جب تک انالیسس صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ان کا یہ مقولہ ہے. بات وہی طائفۃ من اہل الکتاب کی چل رہی تھی، اور اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور وہی مقولہ یہاں سے کنٹینیو ہے ولا تؤمنوا الا دینکم. یہاں تک یہ وہی مقولہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر؟ جی سر، کل سے یہاں پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ارشاد ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، یعنی آپ جواب یہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ. یہاں تک ہم پہلے اس کو کریں گے. انا کا جملہ ہے، اور الہدا جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور ہدی اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے، اور انا کی خبر بھی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے. اور آگے جو ہے سر، یہ ایک قسم کی جو میں نے دیکھا تھا وہ اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ ریزننگ دی جا رہی ہے کہ یہ کیوں اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگینسٹ جاؤ اسلام کے. اس کی ریزننگ کے طور پہ انہوں نے بولا کہ یہ والا آگے کی جو امد ربکم یہاں تک جو ہے
یہ وہ ریزننگ دے رہے ہیں کہ کیوں تم ان کی پیروی نہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے دیکھا تھا. سر کروں اس کو؟ نہیں پہلے یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد خود اللہ ہی کے بعد کیا ہے؟ جی سر. سر ان جو ہے یہاں پر جو ہے یہ مقولہ ہے وہ جو طائفتن جو ہے ان کا. ویری گڈ. یہاں پر دیکھیے یہ مقولہ پھر کنٹینیو ہو رہا ہے. یہ سب لوگ غور سے دیکھیں کہ کنٹینٹ انالیسس میں، اور یہ کہاں تک جائے گا، یہاں تک جا ان کے کا یہ اندہ ربکم تک یہ مقولہ وہی کنٹینیو ہو رہا ہے. بیچ میں ایک جملہ ایسا آ گیا جو اسپونٹینیس جواب ہے. اسپونٹینیس جواب یعنی فوری ان کو جواب دیں. قرآن میں ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں آیت کے بیچ میں کوئی مقولہ آ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپونٹینیس جواب ہے. تو یہ مقولہ ایک الگ ہے، اور پھر اس کے بعد کنٹینویشن یہ مقولہ بالکل الگ ہے. بس یہاں پر مین بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر مقولہ کنٹینیو ہے، وہ عند ربکم تک وہی طائفتم من اہل الکتاب. طائفتم من اہل الکتاب کا جو مقولہ چل رہا تھا وہ یہاں بھی ہے، اور پھر اس کو اس سے کنیکٹ کریں گے. لیکن بیچ میں جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ آ گیا، یہ اسپونٹینیسلی یہاں پر ان کو روکنے کے لیے. تو یہ بیچ والی بات اکثر مفسرین نے یہاں پر سمجھنے کی اس میں تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، پتہ نہیں، لیکن اس کو پورا اس مقولے میں شامل کرتے ہیں ان الہدا ہدی اللہ. اور اس کے بعد یوتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجکم عند ربکم. یہ پورے کو یہاں سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا رہی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مقولہ یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوا. بیچ میں ایک اسپونٹینیس فوری ایک جواب وہاں پر آ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے. اور پھر ان کا مقولہ جو وہ مکر کر رہے تھے، وہ منافقوں کی ایک جماعت کو تیار کر رہے تھے، اور پھر وہی کنٹینیو ہے یوتا احد مثل ما اوتیتم والا عند ربکم. دس از اس کا سوری کلر اس کا میں بدل دیا، یہ کلر جو ہے یعنی جمے گا، بلکہ یہ کلر لیے تھے، یہ کلر آ رہا. بس یہ اگر آپ سمجھ گئے تو پوری آیت آپ کی سمجھ جائیں. مقولہ پیچھے سے کمپلیٹ ہوتے آ رہا ہے، یہاں ہو گیا، پھر وہی مقولہ یہاں کنٹینیو ہے، یہاں کمپلیٹ ہو گیا. بیچ میں ایک مقولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، پھر یہ بھی مقولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. از اٹ کلیئر ساجدہ؟ جی سر الحمدللہ. چلیے، یہ سارے لوگ یہ جی دیکھیں سر. کہ بعض جگہ تھوڑا سا کنٹینٹ انالیسس تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے، چونکہ دکھنے میں تو ایسا دکھ رہا ہے کہ یہاں پر یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، قل سے ایک ہی مقولہ ہے. ایسا نہیں ہے، بیچ میں ایک مقولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپونٹینیس جواب ان کی ان حرکتوں کے اوپر جس کا آپ کو علم دیا گیا تھا، ان کے دلوں کی حالت کا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. تمہارے مکر کا، تمہارے ان چالوں کا ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے. وہ لاکھ کوشش کر لیں، جن کو ہدایت ملنی ہے وہ ہدایت سے پھر نہیں سکتے. اور انالیسس آپ نے گرامیٹیکل انالیسس بالکل صحیح کی. ان کا جملہ ہے، اس کی خبر ہے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے جس کو مل جاتی ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہدی اللہ فلا مضل لہ.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ چلیے، اس آیت کو، اس مقولے کے آخری پارٹ کو پڑھنے سے پہلے کسی کے پاس قرآن ہے تو سورہ بقرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 86 نکال لیجیے، شاید 86 ہی ہونا چاہیے، دیکھ لیجیے اس کو، 86 نکالی ہے، جی سر، کیا ہے وہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ تو نہیں، نہیں اس سے 86 ہے، what is it؟ ہاں یہ اس سے پہلے والی ہے، ہاں 85 ہے، 85۔ یس، کیا ہے وہ پڑھو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم۔ نہیں، اس کا جو پارٹ ہے یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک سیکنڈ، 76 دیکھو، 76، 80 آپ نے کہا تھا، 80 سر ایک سیکنڈ 86 اگر ہم دیکھتے ہیں، او سر یہ 76 ہے۔ ہاں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہاں ایگزیکٹ وہی بات یہ نصارہ کی بھی کے لیے ہے۔ اہل کتاب، بہت سے مفسرین کا خیال ہے آل عمران میں جتنی باتیں ہیں یہ سورہ بقرہ میں یہود کے تعلق سے ہو چکی ہے، وہ اب بہت سے ملا بھی دیے ہیں کہ یہود بھی ہو سکتے ہیں یا نصارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی، یا پھر انہی کا ذکر آل عمران میں بھی ہو رہا ہے۔ چلیے اب اس کا آپ سمجھا بھی دیجئے، کیا ہے آیت نمبر 76۔ 76 میں ہے، اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا اور یہ جب، کون ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہی کیونکہ سورہ بقرہ میں تو موسٹلی بنی اسرائیل کی بات تھی، ہاں، تو یہاں پہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں، یہ تیسرا جو گروپ جی مدینے میں سابقہ پڑا تھا، یہ منافقین، مشرکین منافقین مشرکین نہیں، مشرکین پھر منافقین مکے میں تھے وہ، ہاں منافق، لیکن منافقین ہے ہاں۔ نا، وہ منافقین کے بارے میں سورہ منافقون میں بھی پڑھیں گے، اور سورہ بقرہ میں بہت سی آیتیں منافقت، یہی منافقت کی آیت ہے کہ وہ منافقین جب ایک ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کیا کہتے تھے، آمنا۔ پھر وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب خلا خلوت میں وہ ملتے تھے بعض ان میں سے بعض کو، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم وہ کہتے تھے کیا تحدثون حدثا خبر دینا، وہ خبر دیا، کیا تم خبر دیتے ہو یا بتا دیتے ہو ہم ان کو، بیما جو کچھ فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے تم پر۔ کیا ہے یہ، کون سی بات ہے جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے؟ کہ ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، اور پھر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس کے بعد میری پیروی نہیں چلے گی، دونوں نے کہا تھا، بلکہ اس وقت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو وہ جو کتاب میں باتیں ہم چھپانا چاہتے ہو تم ان کو بیان کرتے ہو، ایک دوسرے سے کہتے تھے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتاتے تھے کہ
کہ تم بتا دو گے ان کو تاکہ وہ حجت کریں تم سے، لیحاجوکم بھی اس کے بارے میں، یعنی وہ جو فتح اللہ جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، عند ربکم تمہارے رب کے بارے میں. Yes. افلا تعقلون. اب یہ پورا ان کے سامنے اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں تو ان کو ایمان لانا چاہیے. تو یہ جو منافقین کا گروپ تھا، وہ لوگ جو اصل بات تورات میں تھی اس کو چھپائے رکھے تھے، تو اس کے بارے میں ان کی سرزنش کرتے تھے کہ ایسی باتیں ان کے سامنے مت کرو کہ ہمارے پاس بھی اس نبی کے آنے کا ذکر ہے. اور حالانکہ ان کے آبا و اجداد میں سے مدینے کو سرچ کر کے کہ کہاں پر آخری رسول آنے والے ہیں، وہاں پر آ کے یہ رک گئے تھے. اور اس آیت کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے والی بات. اور اس کے بعد کی آیت بھی تقریباً اسی معنوں میں ہے، لیکن اس میں وارننگ ہے، افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ظاہری طور پہ ایسی باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کنٹینیو کرو. اولا یعلمون ان اللہ، اولا کیا نہیں وہ علم رکھتے، بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانہ اعلان کرتے ہیں یا جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ویری گڈ. تو اس آیت کو 76 کو ذہن میں رکھ کے یوتھ کمان ساجدہ، اس کو آپ پڑھیں گے تو ہر بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا احدن، اور ان جو ہے یہاں پر مصدریہ ہے، ان یؤتا کہ وہ دیا گیا، اور یؤتا جو ہے یہ آتا یا سے ہے اس کا، اور یہ فعل مجہول ہے. اور یؤتا جو ہے احدن اس کا نائب فاعل ہے، کہ دیا گیا ہے وہ ایک. اور یہ احدن ہے یہاں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے اس کے لیے کہ ایک انسان، ایک نفس جو بھی، کہ وہ دیا گیا ہے. مثال اس کی یا جیسا. ما اسم موصول ہے، اور اوتی تم، اور اوتی تم جو ہے جو دیے گئے ہو تم، یہ بھی آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم جو ہے وہ اس کا دیے گئے ہو تم، وہ اس کا نائب فاعل ہے. کہ جو دیا گیا ہے اس ایک انسان کو جیسا کہ دیا گیا تھا یا دیا گیا ہے تمہیں. مطلب کہ یہ ایک قسم کا سر وہ آپس میں جو ہے ریزننگ دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیوں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یا اسلام کی جو دعوت ہے اس کو ہم نے کیوں ریجیکٹ کرنا ہے یا اس کو کیوں فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ شروع سے اسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جو نبوت ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو یہ دس از جسٹ آؤٹ آف دیئر طغا، یا ان کی جو ایک کیا کہتے ہیں سٹبرنس تھی، ہٹ دھرمی تھی جو اس کی وجہ یہاں پر وہی بیان کر رہے ہیں کہ ہاؤ کم کہ اس شخص کو وہ دیا گیا ہے جیسا کہ تم کو دیا گیا تھا. مطلب وہ علم، وہ نالج یا وہ شریعت جو کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. تو صرف یہ ریزننگ دے رہے ہیں کہ اس لیے تم مت ایمان لاؤ اس پہ، کہ یہ مطلب دے کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ. سر از اٹ رائٹ؟ ایک جگہ آپ نے احدن میں تھوڑی گڑبڑ کر دی. جی یہ اس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں کوئی اور. احدن معنی دوسرا، یعنی دوسرے کو وہ چیز کیسے دی جا سکتی ہے، مثلا اوتی تم، جیسی بالکل ویسی ہی چیز جو تم کو دی گئی ہے نا. تو یہ صرف احدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ ان کی جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ اگر دوسروں کو وہ چیز دی جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہمارا دین اور ہماری
جو منصب ہے یا پھر ہماری جو خلافت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. لوگ اسی دن کو فالو کریں گے اور ہمارا جو مقام ہے اہل کتاب میں، ہماری جو فضیلت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ ان یوتیا حدم مسلم ہوتی تم، وہ کیسے دی جا سکتی ہے کسی اور کو. کیا ہوا؟ جی سر، نہیں سر سوری، وہ میری بیٹی کچھ کہہ رہی اچھا ہم ہے نا، کوئی بات نہیں. جی چلیے. سر. اور مثلا ما ہوتی، وہ چیز جو تم کو دی گئی ہے وہ کسی اور کو دی جائے، یا اگر اس پہ تم ایمان لا لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آؤ پھر اس میں کیا ہے؟ جی، او یحاجوکم عند ربکم، یا جو ہے یہاں پر یہ عطف ہو رہا ہے یحاجوکم. جی سر، یہ یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہے. اس میں حاجہ جو ہے روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے حجت کرنا یا دلیل دینا، اور یو جو ہے یہ فاعل ہے، اور کم جو ہے یہ مفعول ہے. اور فاعل جو ہے اس میں وہ ریفر کر رہے ہیں ٹوورڈز مسلم سر، اور یس کم جو ہے وہ اہل کتاب کا جو یہ گروہ جن کی یہ بات کی جا رہی ہے بالکل. کہ وہ دلیل دیں گے تم کا، حجت کریں گے یا وہ دلیل دیں گے اندہ ربکم، اللہ ربکم تمہارے رب کے پاس. مطلب یہ اس میں سر جو مجھے سمجھ آئی تھی اس میں وہ یہ تھا کہ مطلب اگر تم ان کو مان لیتے ہو تو یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے پاس جا کر یہ دلیل دیں گے کہ ہم نے بھی جو ہے مطلب دین کی اصل دین کی خدمت یا دین کو ہم نے جو ہے وہ سپریڈ کیا یا اس کو اس کی دیکھ بھال کی. جبکہ ان کا کہنا تھا اہل کتاب کا یا جن کی یہ بات ہو رہی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ انہی کے سر پہ یہ رہے کریڈٹ کہ سب سے زیادہ دین کی جو خدمت ہے وہ ہم نے کی ہے، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرانسفر دیٹ کریڈٹ ٹو the Muslims اور the Islam. ایسا بہت ہی کہیں اور کنفیوز ہو گئے. کنفیوز ہو گئے. بلکہ جی سیدھی سی بات ابھی جو ہم 76 پڑھے کہ تمہارے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ علماء ہی جانتے تھے اور اس کو انہیں چھپا رکھا تھا، اس کو ان پہ ظاہر مت کرو کہ ہماری کتاب میں بھی یہ ہے کہ کوئی نبی آنے والے ہیں. ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی تھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت تھی. اگر یہ تم اپنی کتاب میں جو باتیں ہیں اس کو ظاہر کر دو گے تو وہ اب تمہارے رب کے سامنے اس کو حجت کے طور پہ ان کی کتابوں میں پہلے ہی تھا، ان کے انبیاء نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ آخری جو نبی آئیں گے انہی کی شریعت پہ تم کو عمل کرنا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ہی تم نجات پا سکتے ہو. وہاں پر ہماری شریعت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر تم پچھلی 76 والی آیت ہے اس میں تم بتاتے ہی کیوں ان کو ایسی کوئی بات کہ ہمارے پاس بھی آپ کے آنے کی گواہی تھی، لیکن دوسرے بھی تھے عبداللہ بن سلام وغیرہ جو یہودی علماء میں سے تھے، وہ کھول کر ان باتوں کو بتا دیتے تھے. تو ان سے بھی یہ نالا تھے کہ ایسی باتیں ان کو بتائیں گے تو وہ حجت کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس یا تمہارے رب کے پاس پیش کریں گے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو یہ وہی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اگر تم بتاؤ گے وہ کسی دوسرے کو کس طرح جیت جاتی ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کچھ تم کو دیا گیا. اور یحاجکم عند ربکم، اور یا پھر یعنی وہ حجت پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے تمہارے رب کے سامنے کہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے اکثر اس کا ذکر ہی اس بات کو ختم کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اصلیت، ان کے کتابوں میں جو صحیح بات لکھی ہوئی تھی، ان کے انبیاء نے
جو صحیح تعلیم دی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات سے واقف نہیں تھے، انجیل سے واقف نہیں تھے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں معلوم تھا، لیکن انجیل کے اس حصے کی، تورات کے اس حصے کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کلام میں وحی کے ذریعے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو صحیح تورات ہے، جو صحیح انجیل ہے، اس کا اس کے اندر حوالہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اظہار فرما دیا، اور پھر ان کے دل کی باتیں بھی ان کو بتا دی کہ وہ محض انا کی بیس پر کہ ان کا مقام، ان کی منصب، ان کی خلافت ختم نہ ہو جائے، ان کی اہمیت ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہتے تھے کہ دوسری ٹرک ان کو بتائی کہ اپنے پاس جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی ان پہ ظاہر نہ کرو، اگر ظاہر کرو گے تو وہ بن جائے گی کہ وہ آپ جانتے بوجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں ہے، وہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، نصارہ نے بھی آپ پہ ایمان نہیں لایا اور یہود نے بھی نہیں لایا، اس میں سے جس کو توفیق ہوئی وہ ایمان بھی لائے اور جس کو نہیں ہوئی وہ ایمان بھی نہیں لائے۔ اب یہ کھل کے سمجھ میں آئی ساجدہ؟ جی سر بالکل ہو گیا الحمدللہ کلیئر کہ وہ حجت پیش کریں گے تمہارے رب کے پاس، یعنی تمہارے اگینسٹ جو ہے وہ ثبوت پیش کریں گے کہ ان کے کتابوں میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو اصلی بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس سے واقف کرا دیا گیا تھا، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، یعنی جانتے تو تھے علماء لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے تاکہ کہیں وہ بات حجت نہ ہو جائے، بس ان کو یہی بہانہ تھا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ آنے والے ہیں، آپ کی شریعت پہ ایمان بھی لانا ہے۔ Is it clear to everyone? یس سر اب ہو گیا کلیئر، پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ ماشاء اللہ۔ سر ٹرانسلیشن سے خالی نہیں ہو رہا تھا، کافی میں نے اس کو دیکھا لیکن وہ کسی طرح سے بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایکچولی یہ مطلب سب کیا سے پہلے یہ کنٹینٹ انالیسس سمجھنا بہت ضروری تھا، ورنہ اس کو لے جا کے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملاتے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آپ کا قول ہے ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد والی بات، یہ آپ سے متعلق نہیں ہے، یہ ان کی اپنی چال منافقت والی بات ہے، تو یہ بیچ میں ایک مقولہ آ گیا، لیکن یہ مقولہ ہر ایک کو یہ بالکل سمجھ میں آنا چاہیے کہ قرآن کی اسٹڈی میں کس طرح بات کٹ کے بھی آتی ہے، کس طرح بیچ میں ایک مقولہ ضروری ہو جاتا ہے، اس میں اسپونٹینیسلی اس کو یہ اس کا جواب کہ تم کسی اور بات پہ ایمان نہیں لانا سوائے اس بات کے جس میں جس پہ کوئی تمہارے دین پہ چلنے والا وہ جو کام کرتا ہے اسی پہ ایمان لانا، لیکن فوری ایک جواب ان کو دیا گیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے یہ آپ کہہ دیجئے بیچ میں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو اللہ ہدایت دیں گے وہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے لیے، اور پھر وہ مشہور آیت بھی ہے کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف بات پہنچانا انبیاء کے ذمہ ہے، ہدایت تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر وہی اس کے بعد مقولہ جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے، اور اس کا لاسٹ مقولہ بہت اچھا جا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، چلیے آخری اس کو یہ پھر سیکنڈ مقولہ ہے، دے آر دا سیم، یہ قل اور یہ قل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ جی سر اور کل میں جو ہے یہ فعل امر ہے اور فعل اور فاعل ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور آگے انا سے جو ہے مقولہ شروع ہو جائے گا، اور کل جو ہے یہ مقول القول ہے، انا سے ہمارا جملہ شروع ہو جائے گا مقولہ، انا
یہ انا کا جملہ ہے، ان الفضل، اور ان الفضل جو ہے یہ انا کا اسم ہے، Very good. بید اللہ، اور بید اللہ جو ہے وہ انا کی خبر ہے، اور با جو ہے خبر کو کھولیں گے تو با حرف جار ہے، اور ید اللہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور یدی جو ہے وہ با کی وجہ سے مجرور بھی ہوا، اور یہ بیدی اللہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے، جو محذوف فعل ہوگا ہے اس سے ہے یہ ریلیٹڈ۔ یؤتی ہی یہاں سے جو ہے تمام ایک لوگ یہ سجدہ کا انٹرپریٹیشن سمجھ رہے ہیں نا، انا کا جملہ ہے، پھر یہاں پر انہوں نے ایک بات ختم کر دی کہ انا کے لحاظ سے بید اللہ، اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، لیکن قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہی فضل ہے، وہ فضل ہے ہدایت، ہے نا، اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے پہ مہربان ہوتے ہیں اس کے لیے دین کا راستہ کھول دیتے ہیں، اس کا فہم عطا کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اگر وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے تو وہ راستے پہ بھی اس کو جانے کے تمام چانسز اور مواقع فراہم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، پھر یہاں سے جملہ کون سا شروع ہو رہا ہے؟ پھر فعلیہ جملہ شروع ہو جائے گا یؤتی سے، یؤتی ہی، اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے، آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے اس کا فاعل ہے، اور ہا جو ہے یہ مفعول ہے۔ یا جو ہے یہ ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور ہی کی جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے اس فضل کی طرف جو کہ اللہ کی ہدایت یا جو بھی ہے ویری گڈ، اللہ۔ ویری یوتی ہی جو ہے فضل کی طرف، فضل جو ہے ہدایت کی طرف، یہ اللہ کا ہدایت، اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اس کو، انہیں کیا دیتا ہے؟ ہدایت کو دیتا ہے، یا وہ فضل کرتا ہے اس کے اوپر، زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہی خدا کی ہدایت کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد کا ٹکڑا یہاں سے لیں گے، اب کتنا ایک ٹکڑا آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، بالکل الگ جملے فعلیہ ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے، اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے۔ میں یشا وہاں تک کریں گے صرف ہم۔ ویری گڈ، من اتنا ہے، جی سر، من جو ہے وہ یہاں پر مفعول بھی مقدم آئے گا، ویری اور گڈ، ویری گڈ۔ یشاء جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے۔ بعض شاء گرامرین نے اس کو موصول صلہ بھی لیا ہے، یا پھر جو ہے مبتدا اور خبر بھی لیا ہے، لیکن جس طرح آپ کر رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ شاہو جو ہے مین جملہ ہے، اس کا مفعول فی مقدم ہے، اور بہت جگہ ایسے جملے آ چکے ہیں۔ یہ شاہو میں کیا کیا ہے؟ شاء اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور فعل اور فاعل ہے یہ، اور فعل جو ہے وہ ریفر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی ہوا، یا جو ہے وہ اللہ کی طرف ریفر ہو رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایک آیت میں کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ ان کا تھا، یہاں ختم ہو گیا، پھر ایک جملہ فعلیہ تھا، یوتی ہی، وہ دیتا ہے ہدایت کو، میں یشاء، پورا ایک جملہ ہو گیا ہے نا، اس میں جملہ فعلیہ ہے، یشاء وہ دیتا ہے، من اس کا مفعول بھی مقدم ہے۔ پھر اور ایک جملہ آ رہا ہے، واللہ واسع علیم، واو جو ہے یہاں پر کنیکشن ہے، اور اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور واسع اور علیم اس کی خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 ہیں، اور اللہ جو ہے وہ واسع مطلب وسیع علی واسع علیم، واسع، ہاں نمبر 1 سر یہ واسع اسم فاعل ہے یا وسیع ہے اور علیم، واسع علیم؟ یہاں کے گڑبڑ خیر میں جی سر یہ واسع جو ہے پھر یہ مبتدا یہ ہے، سکس آپ نے ہوگی کہہ دیا یہ مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ واسع علیم، پوری خبر نہیں ہے، خبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ خبر واسع علیم،
علیمن اور واسن جو ہے وہ واسط پھر جو ہے اس کی صفت ہے ہم، ہے نا، جی سر وسیع ہے، حلیمن ہے اور جی بہت وسط والا علم ہے۔ دنیا میں ہم، کسی کا علم، انبیاء کا علم بھی اللہ کے علم کو کور نہیں کرتا، ہم، اللہ کے علم کو کور نہیں کرتا، ہے نا۔ جی واسع سر علیم۔ جی سر واسن پھر ایک سیکنڈ میں ایک واسطے نہیں ایک صحیح سیکنڈ ایک کال آ جی رہی ہے۔ ہلو ہلو ابرار، میں کلاس میں ہوں بیٹا، ابھی کلاس ختم کر کے پھر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ نہیں 5 منٹ تو نہیں، اب تھوڑی دیر میں کلاس ہی ختم ہو جائے گی، 4-5 منٹ، 5 منٹ سے کروں، 5 منٹ سے، 5-10 منٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں، بہت اچھے انالیسس۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف یور انڈرسٹینڈنگ قرآن؟ یہ ایسے جو ہم انالیسس کر رہے ہیں، آپ کو بہت جگہ ایسا کام آئے گا ہے کہ ایک آیت کو لے کے اس کا ترجمہ پڑھنا جیسا عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے اسی سٹیج سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب ایک جملہ ہے، وہ ایک آیت ہے، اس کے کئی ٹکڑے ہیں گرامر کے لحاظ سے، وہ سب ملنے سے ایک کلام مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ پوچھو۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ انا کا جو اسم ہے الفضلہ، اس کی ایک خبر ہے بے ید اللہ، اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے ہاتھ میں، اس کی کیا خبر نمبر 2 ہے یوتی ہی من یشاء، وہ دیتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے۔ بگ گڈ۔ یہ ہے نا 2 نمبر؟ ہاں، اور پھر خبر نمبر 3؟ نہیں، وہ واللہ واسع علیم، واو ربط ہے وہ نہیں، خبر نمبر 3 پوچھ رہا ہوں۔ جب یوتی ہی خبر ہے، ہاں وہ دیتا ہے اس کو، بید اللہ ہی خبر ہے، یوتی ہی خبر ہے، من یشاء کیا ہے پھر؟ نہیں سر، یہ تو پورا مل کے ہی بنے گا نا خبر نمبر 2 دیکھ، کہ وہ دیتا ہے اسے، کس کو دیتا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے۔ ہاں، تو کس کو دیتا ہے وہ کیا ہے پھر؟ خبر نمبر 3۔ ایسا بھی کیا ہے مفسرین نے کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی محفوظ ہے، اور یہ ایک چیز ہو گئی بید اللہ ہی، پھر دوسرا آپ نے وہ صحیح کرا، وہاں تک پہنچے کہ وہ دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو ویسا بھی انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن گرامیٹیکل ابھی جو ہم نے کیا اور صاحب سے مل کے وہ یہی تھا کہ چھوٹا چھوٹا جملہ، انا کا ایک جملہ ہو گیا، یوتی ہی ایک پورا اپنی جگہ جملہ ہو گیا، فعل فاعل مفعول ہو گیا، ہے نا، من یشاء اپنی جگہ ایک پورا جملہ ہو گیا۔ اب اس میں اتنے تکلف، خبر نمبر 1 2 3، ایسا بھی بعض گرامیرین نے کیا ہے کہ خبر ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جملے الگ ہم کر لیں تو ایک بات تو فضل صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی اس فضل کو عطا کرنے والا ہے، اور پھر ہر ایک کو نہیں دیتا، اس کے لیے جو نیت کرتا ہے، جو اس طرف آنا چاہتا ہے، فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے آپ سب ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے اللہ کے کلام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو وہ فضل آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہر وہ شخص جو اللہ کے فضل کو یا اس کی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از ون وے، لیکن ایک ہم گرامیٹیکلی اس کو ایک جملے کا نام دے دیے، یہ بالکل الگ جملہ ہے، من یشاء ایک الگ جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل۔ الحمدللہ۔ تو اس میں پرسنٹیج کیا ہے؟ آپ کیسے یہ ایک چیز صرف اس آیت تک نہیں ہے، بہت جگہ آپ کو ایسے کنفیوزنگ آیتیں ملے گی جہاں پر مقولے جو ہے مختلف طریقے سے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بیچ کے مقولے اگر یہ خل سے لیں گے، اس کے بعد بیچ میں یہاں کہیں خل نہیں ہے، پھر خالت الطائفۃ اہل الکتاب وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ایسا قرآن سمجھنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بات یہاں پر ایک گروپ کی چل رہی ہے، بیچ میں سپونٹینیس جواب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے،
یہ فوری ایک جواب دیا گیا. پھر ان کی بات، ان کے مکر والی بات، وہ اپنے دوسرے لوگوں کو کیا کہہ کے مخاطب کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک الگ جملہ ہے قل، یہ بھی مقولہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا، فرمایا گیا کہ آپ یہ بھی بتا دیجئے تمہارے اس مکر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل دینا چاہے، ہدایت دینا چاہے، وہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور وہ انہی کے پاس ہے، اور وہ دیتے ہیں اس کو، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے. میں یہ شو کتنے لوگ ہوں گے ڈالس میں 18 آدمی 17 آدمی ہی نہیں ہے. بس یہ کچھ لوگوں کو ہدایت ہو گئی، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اور جتنا اس کا آپ اور میں احسان مانے وہ بہت کم ہے، کہ ہم شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہ ہدایت دی کہ ہم ان کے کلام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور صحیح طور پہ انالیسس کرنے کے قابل بنے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، چلیے. ایک آیت اور ہو سکتی ہے، کیا دیکھتے ہیں. 15 پہ تو ختم کرنا ہی کرنا ہے. بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کر لیتے ہیں. چلیے، یہ کون کرے گا چھوٹی سی آیت؟ راشدہ خبر سے کرا لیتے ہیں، انہوں نے بہت دن سے کچھ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یختص برحمتہ من یشاء، یہاں تک کریں گے. یختص اس میں یہ بلکہ فعلیہ، اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم مطلب برحمتی تک بھی کر سکتے ہیں. ہاں، یہاں تک بھی کر اتنا ہی لے لیجیے تو بہت جی. یختص یہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ خاصا ہے سر. خاصا، خاصا وہی اس کا روٹ ہے، وہ مطلب وہ خاص کیا، یہ مطلب خاصا مخصوص، یعنی مخصوص کرنا یا خاص کرنا اس کو مقر. ایک معنی اس کے عطا کرنا کے بھی ہے. لیکن یہ یقتصو کیا ہے؟ یہ سر اس میں تا کی بھی اضافت ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. قصہ میں قطسا ایک لفظ اسی سے مزید فی کے ساتھ نکلتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وقف کر دینا. وہ وقف کرنے میں وہ الگ اس کے ہجیات ہیں اردو میں، لیکن خالص کر دینا جو کہتے ہیں نا کسی کو، کسی کام کو. یا پھر اب یہ مضارع کا پریفکس ہے یختصو. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یا کون ہے فاعل؟ فاعل اللہ تعالیٰ کی طرف. بس ختم. ویری گڈ. اب وہ تو پھر وہ خالص کرتا ہے. بھی رحمتی بھی جار ہے، رحمتی کو مجرور کر رہا ہے. رحمتی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا بس ساتھ اپنی رحمت کے. ہی بس ضمیر بھی خالص کر دینا کیا ہے کہ وہ فہم، ہدایت عطا کرتا ہے. پھر اس میں ایڈ کریں گے ہم میں یہ چھوٹا کر جو ہے یہ بھی مطلب فعلیہ جملہ ہی شروع ہو رہا ہے. من جو ہے مفعول بھی مقدم ہے، یشاء جسے وہ چاہے، اور یا کی جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جا رہی ہے. شاء اس کا روٹ ورڈ ہے. واللہ ذو الفضل. یہ چاہوں میں کیا کیا ہے یہ نہیں بتایا ہے. فعل اور فاعل ہے سر. ویری گڈ. فعل فاعل اور معنی سے مفعول بھی مقدم ہے. اور یہ رحمت جو اس کی ہدایت ہے وہ ہے اس کی رحمت سے ہی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں. مختص کرنا بھی یہ یختصو سے ہے. یختصو سے ہے، مختص کرتا ہوں اردو میں بھی بولتے ہیں، ہے نا. خاص لوگوں کے لیے اس کو اٹھا کے رکھے ہیں. تو وہ جسے چاہتے ہیں یعنی اس کے لیے جس کو عطا کرتے ہیں اس کو نیت، کوشش، اپنے نفس کو اس طرف راغب کرنا، دلچسپی لینا، یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے راستے نکال دیتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں سے بالکل ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. بٹ کا
واو جو ہے ربط ہے، اللہ ذو الفضل العظیم جو ہے یہاں سے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اسمیہ خبریہ، اللہ اس کا مبتدا ہے، ذو الفضل العظیم اس کی خبر ہے، اور ذو الفضل جو ہے وہ خبر ہے اور عظیم اس کی سر صفت ہوگی. صحیح ہے؟ بہت صحیح ہے، لیکن ذوالفضل کیا ہے؟ ذو الفضل سر وہ فضل والا ہے، مطلب بہت صحیح ہے، لے والا ہے، گرامیٹیکلی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ بنے گا. ویری گڈ، ختم، بس ویری گڈ. اور یہاں پر مبتدا ہے، اس کی خبر ذوالفضل، بڑے فضل والا ہے، جسے چاہے وہ اپنی ہدایت عطا کرتا ہے، اور فضل بھی کیسا عظیم ہے نا، جی بہت زیادہ، یہ اس کی صفت ہے. بہت اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اٹس اوکے فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد کی ہے شاید تھوڑی سی لمبی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے، اور بہت بڑی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. وہ من اہل الکتاب، بڑی آسان آیت ہے، اس میں کوئی زیادہ کنٹینٹ انالیسس نہیں ہے. آپ اگر ذرا سا اس کو غور سے دیکھیں تو ایک ایک لفظ ہر ایک کی جتنے بھی شرکا ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سر ابھی تو 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے کلاس شروع ہوئے بھی، تو ٹائم ختم کلاس کا. ابھی 1 گھنٹہ 5 منٹ ہی ہو سکتے ہیں، اگر ہم 20 پہ یا 25 تک بھی کھینچ سکتے، لیکن اب یہ نئی آیت ہے، اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو لڑو تو نہیں، کم از کم کبھی 1-5 منٹ پہلے. حیران ہو رہی ہوں کہ 1 گھنٹے کی ہوئی آج کلاس. 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ ہم 1.25 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں، لیکن یہ عشاء کی ٹائمنگ کی وجہ سے یہ کلاس تھوڑی سی سکڑ رہی ہے. تب یہ سنڈے تک وہ نومبر کا چلے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنا فل ٹائم، اس میں بھی ذرا اور مغرب کو پیچھے جانے دیجیے اور 5 منٹ پیچھے ہٹا لیں گے تو ہم کو فل ٹائم ملے گا. لیکن فی الحال اتنے ٹائم میں مغرب پڑھی جا سکتی ہے. آج 47 میں تھا، ٹیوزڈے تک اور کم ہوگا، نیکسٹ ویک اور پیچھے جائے گی مغرب، تو ہم بس اس کو 5 منٹ یا ایسا ہٹاتے رہیں گے تو تھوڑا اور زیادہ ٹائم ملے گا. Is there any question؟ کسی کو اور کوئی کوشچن ہے؟ یس اور نو؟ مجھے تو نہیں. اور کوئی ہے؟ نو سر، الحمدللہ کلیئر ہے. الحمدللہ. چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یا اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنے سو قبول فرمائیے، ہم کو ہدایت دیجیے. ہدایت آپ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمارے کو ثابت قدم رکھیے آپ کے کلام کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش سے اپنے فضل سے ہم کو نواز دیجیے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا تو پورا ایسا ٹھوک بجا کے ٹائم لیتی ہے، اس کو 5 منٹ پہلے بھی چھوڑے تو بہت تکلیف ہوتی. سر مجھے وہی کم لگتا ہے جو آلریڈی ہوتا. چل کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑا ایک آدھ ہفتہ سنبھال لو تو انشاءاللہ اپنے صحیح پورا ٹائم ملے گا کلاس کو. انشاءاللہ. السلام علیکم.